ریلیٹڈ ہے اور ابھی گورنمنٹ کیسی چل رہی ہے کیا ہے اس کے ساتھ جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں. پی ٹی آئی کے جو کے پی کے پریزیڈنٹ ہیں جنید اکبر, انہوں نے کہا جی کہ پارٹی جو ہے یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پاور شو سٹیج کرے گی سوابی میں آن February 8 اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز آف عمران خان اینڈ ہز ڈائریکشن. وہ کہتے ہیں جی یہ دن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ فرسٹ اینیورسری آف دا لاسٹ جنرل الیکشن جو کہ 2024 میں ہوئے تھے اس کو یہ مارک کرے گا. انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پرمیشن لے رہی ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر بھی اور بھی لینے کے لیے. اس سے پہلے پی ٹی آئی نے پرمیشن لیا ہے ٹو ہولڈ another ریلی ان پشاور آن February 8 ٹو observe ایز بلیک ڈے. پی ٹی آئی کی جو لیڈر کل ہم نے آپ کو بتایا تھا عالیہ حمزہ جو ہیں انہوں نے بھی ایک اپلیکیشن ڈالا ہے ڈی سی کے آفس میں اور لوکل ایڈمنسٹریشن سے بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ایک پبلک میٹنگ جو ہے وہ کرنے دیا جائے مینار پاکستان گراؤنڈ پہ, جس کو اقبال پارک بھی کہتے ہیں, نیکسٹ منتھ. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اب کہہ رہا ہے کہ جی چونکہ ہماری نہ تو گورنمنٹ بات سن رہی ہے نہ کوئی جوڈیشری نہ کوئی اور, تو اس لیے ہم اسٹریٹ پالیٹکس جو ہے اس کو اب کریں گے کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ویسے بھی ہمارے ٹاکس کلیپس کر گئے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو اوپر کرتے جا رہے ہیں ان کنٹری ونس اگین بائی شفٹنگ ٹو ایجیٹیشن موڈ. اب یہ ایجیٹیشن موڈ کیوں جاری ہے یہ اس کی ڈیٹیلز ہم تھوڑی دیر میں آپ کو دیں گے. ایک ہم آپ کو کلپ دکھاتے ہیں, یہ آپ کلپ دیکھیے. یہ پی ٹی آئی کے جو ٹریڈ ونگ کے ہیں آفیشل ہیں وہاں پہ کے پی کے اندر عاطف حلیم صاحب, انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں ہم سے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پالیٹکس کیسی اس وقت چل رہی ہے ملک میں اور یہ جو پاور شو کرنے والے ہیں February 8 کو یہ کیسے رہیں گے. یہ آپ کلپ سنیے اور پھر ہم واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم شازیہ, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے 8 فروری پہ بات کرنا چاہی. بیسیکلی 8 فروری کو جو ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں یہ ہمارے عمران خان کے ویژن کی دوبارہ ایک عکاسی کرتا ہے, کیونکہ 8 فروری کو جو چوری ہوئی وہ پیسے کی, ڈالروں کی, ریالوں کی یا آپ کی پراپرٹی کی چوری نہیں ہوئی. یہ چوری ہوئی ہے آپ کے ویژن کی, آپ کے مشن کی, آپ کے ملک کے ڈائریکشن کی, آپ کے ملک کی ایک وہ کہتے ہیں نا عظیم روبری جو ہے وہ ہوئی ہے 8 فروری کو جب آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا. جب لوگوں نے ایک رائے عامہ دی کہ ہمیں الف بے جیم دال کی جگہ یہ لوگ چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے جن کے پاس نہ بلہ تھا نہ کچھ تھا, اس کے باوجود بھی جو ہے ہم لوگوں نے ہمیں ووٹ ملا اور وہ مینڈیٹ آپ چوری کرنا چاہ رہے ہیں. اور مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد آپ نے فارم 45 اور فارم 47 کے لوگ لائے. اس وجہ سے ہم 8 فروری کو یوم سیاہ منا رہے ہیں. یوم سیاہ بھرپور طریقے سے منائیں گے. سوابی میں بھی جلسہ ہوگا, لاہور میں بھی جلسے کو پلان کر رہے ہیں اور ہر شہر ہر ڈسٹرکٹ میں بھی جلسہ ہوگا اور بھرپور طریقے سے ہوگا. جنید اکبر ہمارے نئے صوبائی صدر ہیں, وہ 97 سے ہمارے پارٹی فیلو ہیں اور وہ چاہ بھی یہی رہے ہیں کہ اب مسئلے کا حل ہو اور مسئلہ ہم ایک پاکستان جو ایک ذہانی سی کیفیت میں اسے نکالنا ہے ہم نے. تو انشاءاللہ ہم مل کر آپ لوگ جتنے بھی پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگ فوراً جتنے بھی ہمارے ایکسپرٹس ہیں, ہمارے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر جو ہے فورن پاسپورٹ ہولڈر جو ہیں پاکستانی, آپ لوگوں نے بھی ہماری جنگ کا حصہ ضرور بننا ہے کیونکہ یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے. آپ لوگ تو باہر چلے گئے, آپ کے بہن بھائی رشتہ دار سب لوگ یہاں پہ ہیں اور وہ ایک کرب کی سچویشن میں یہاں رہ رہے ہیں کیونکہ یہاں انصاف نہیں مل رہا. یہاں پہ اسٹریٹ کرائم کہاں پہ پہنچ گئی ہے, یہاں پہ ڈرگ ایڈکٹس کہاں پہنچ گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بڑے افسوس کی بات ہے کہ 99% کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کالج اور یونیورسٹیز اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ بچے جو ہیں اس میں ڈرگ ایڈکٹس پائے جا رہے ہیں. آئس ایک نیا نشہ ہے جس نے ہم پہ برمار کی ہوئی ہے. تو یہ سب کون ٹھیک کرے گا؟ یہ ایک مرد حر ہے, عمران خان ان کا نام ہے, وہی انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. اور آپ نے جو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگوں نے ضرور ہماری ہیلپ کرنی ہے. آپ لوگوں نے ہماری بات کو اٹھانا ہے. عمران خان کو کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے؟ توشہ خانہ ختم, 200 کیسوں سے وہ فارغ ہو چکے ہیں, اب آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے جیل میں. اور آپ کھل کے بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا تو یہ ہے نا کہ آپ کھل کے مان رہے ہیں ان باتوں کو کہ جی ہاں ہم نے جو رکھا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ بارگین کریں. عمران خان چپ رہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم بنی گالہ میں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. عدلیہ میں جو ایک سسٹم بنا ہوا تھا 20-25 سال سے چل رہا تھا کہ جب آپ سسٹم کے تحت چلیں گے اور جو جج سینیورٹی پہ آئے گا اس کو آپ سپریم کورٹ کے جج بنائیں گے. تو جب آپ کی عدلیہ کا قلم بھی بک گیا اور آپ نے ان کو ہٹایا, قانون چینج کیا اور آپ نے کہا کہ جی نہیں ہم سلیکشن کمیٹی سلیکشن کرے گی, سینٹ کے بغیر آپ کا خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے کے لوگ نہیں ہیں, اب سینٹ کے بغیر قوانین بن رہے ہیں. واٹ از دس نان سینس؟ یو آر میکنگ اٹ اے بنانا ریپبلک. یو شوڈ ناٹ ڈو اٹ کیونکہ یہ میرے بچوں کے رہنے کا ملک ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیسیکلی جو
ایک بڑی گھٹیا سی اپروچ چل رہی ہے ہماری پاکستان مسلم لیگ کی. یہ جو ویڈیو کلچر چل پڑا ہے, میں آپ کو بتاؤں وی آر ویری مچ اپسیٹ, کیونکہ یہاں پہ اب پولیٹکس بہت گر چکی ہے, اخلاقیات ختم ہو گئے ہیں. اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ جس نے کسی بھی پارٹی کا جو بندہ ہوگا اس کی ویڈیو جو ہے وہ اگر ہوگی تو وہ اس کو پولیٹکس میں آگے آ سکے گا. جو چیزیں چل رہی ہیں, پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان کے اخلاقیات کو اتنا گرا چکی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے مریم نواز پر کہ اس نے مسلم لیگ کا نام جو ہے وہ بدنام کر دیا ہے. مجھے ایشو یہ آ رہا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے ہمارا جو قانون چینج ہو رہا تھا, اس میں ایک بندے سے ووٹ لیا گیا, باجا ووڑ کا ایک MNA تھا ہمارا, تو وہ اس نے کچھ پیسوں کے پر اس نے مسلم لیگ کے ساتھ سودا کیا اور اپنا ووٹ, اپنا ضمیر بیچا, عمران خان کا ووٹ بیچا. اس کے بعد جب اس نے باقی پیسے مانگے تو اس کی فوٹوگرافس اور ویڈیوز ریلیز ہو گئیں. دس از ناٹ فیئر ایٹ آل. دس از ایتھیکلی, مورلی اور ریلیجسلی اگینسٹ آر مورل ویلیوز. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے وی ہیو ٹو سم اٹ اپ اینڈ وی ہیو ٹو bring neat, clean and those people who are having their integrity, who can speak, who must be religiously and ethically rich than normal people. جی, دوسری بات جو آپ نے ہمارے لیے یہاں کہی, جنید اکبر کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے. جنید پرانا آدمی ہے. جنید کے لیے اب ایک امتحان ہے, ضرور ہے کہ جنید نے ابھی جتنی بھی کرنی ہے, نئی ٹیم لے کے آنی ہے, کیونکہ اس کے اوپر آگے احتجاج چل رہے ہیں. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ احتجاج کی سیاست ابھی چلے گی. فی الحال عمران خان صاحب کو وہ چھوڑنے پہ راضی نہیں ہو رہے, کیونکہ عمران خان صاحب جھک نہیں رہے. تو جب عمران خان جھک نہیں رہے تو نادیدہ قوتیں, کیونکہ بڑی سیدھی سی بات رانا ثناء اللہ کی مجھے اچھی لگی کہ رانا ثناء اللہ نے کہا یا تو پھر آپ ایسا کر لیں کہ ہم جیل چلے جائیں اور عمران خان صاحب کو باہر لے آئیں, اور ہونا ایسا ہی ہے کہ ان سب ظالموں نے جیل ہی جانا ہے اور عمران نے باہر آنا ہے. جنید اکبر کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اس نے اب جو نئی کابینہ لے کے آنی ہے, جو یہ بیسیکلی خیبر پختونخوا کا صرف صدر نہیں بنا, بیسیکلی پورے پاکستان کے فیصلے کو نصیبوں کے قدرت کے خیبر پختونخوا سے ہو رہے ہیں, اور تحریک انصاف کے بھی جو ٹوٹل پاور ہے جو ہے اس میں میجر چنک ہمارے پاس ہے KPK میں. تو جنید جو بھی ٹیم لے کے آئیں گے, جنید کو میری ایک ایڈوائز بھی ہوگی, اور جنید کے لیے یہ بھی ہے کہ جنید کو میں نے کہا ایک تو آزمائے ہوئے لوگوں کو لے کے نہیں آنا, جو 9 مئی میں غائب ہوئے, جو 6 اکتوبر کو غائب ہوئے, جو 26 نومبر کو غائب ہوئے. اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر یہ عمران خان کے لیے وفادار نہیں نکلے تو میرے اور جنید اکبر کی وفاداریاں یہ کہاں کریں گے جب ان کو. دوسری بات یہ کہ ابھی آ رہا ہے آگے ٹف ٹائم. ابھی وہ کہتے ہیں نا, میں یہاں پشتوں میں ایک مثال ہے کہ شگ و مزل دے, مطلب ریت میں ہم نے پیدل چلنا ہے تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. سو اٹ از دا ٹائم, ہمیں نئے چہرے لے کے آنے چاہیے, کیونکہ نئے چہروں کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ نئے لوگوں کو, یوتھ کو کہاں اکوموڈیٹ کریں گے اگر جنید اکبر نے پرانے ہی لوگوں کو لے کے آنا ہے؟ اور اگر ہم نے MPA اور MNA کو ہی سب کچھ دینا ہے, وہ بھی میرے سر کا تاج ہیں, مگر MPA MNA کو تو ہم نے اتنی بڑی کرسی دے دی ہے نا, وہ اس اپنی فیلڈ میں بہترین کام کرے. اب پارٹی آفس بیرر جو ہے وہ پولیٹیکل سیاست سے الگ ہونا چاہیے. یہ لوگ جو ہیں الگ سے اس کو ڈیل کریں. جنید اکبر کو ضرور تھی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کے ساتھ اس کو ایک شیلٹر بھی ملتا, کیونکہ آگے ٹف ٹائمز ہیں. مگر باقی ٹیم جو ہے جنرل سیکرٹری اور ضلعی تنظیمیں وغیرہ, اس میں ٹوٹلی فریش چہرے نہ آئے تو ہم اپنے یوتھ کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ نہیں نبھائیں گے. کیونکہ پارٹی ٹکٹ ہم نہیں دے رہے. ریزرو پہ ہمارے سابقہ جنرل سیکرٹری جو تھے انہوں نے اپنی بیوی کو MNA کا ٹاپ پرائیورٹی پہ نام لکھ کے ڈال دیا, وچ از ناٹ فیئر ایٹ آل. مطلب ہمیں چیزیں جو فیئرلی بات کرنی ہے. عمران خان کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کرپشن کرنی ہے, ہم نے ذاتی اپنے بہو بیٹوں کو ٹکٹ دلانے ہیں. سو فار یو گائز جی, جو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ ساری دنیا کے, اٹ از اے ہمبل ریکویسٹ کہ آپ لوگ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں, سوشل میڈیا پہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ لوگ خود چیک کریں, ہمارے بغیر اپنے رشتہ داروں کے تھرو جو تحریک انصاف کے جو لوگ کام کر رہے ہیں, اور اگر دے آر ان فائنینشیل ہارڈ شپس تو آپ یو مسٹ سپورٹ دیم ان اینی ویئر ان پاکستان. آپ لوگوں نے ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرنا ہے, مورلی بھی کرنا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں. اب کل ہمارا پشاور کا ایک لڑکا تھا جس کی والدہ فوت ہو گئی, اور وہ 26 نومبر کو جو ہے جیل میں گیا تھا اور ابھی تک وہ رہا نہیں ہوا. سو وی نیڈ یور مورل سپورٹ ایز ویل. سوشل میڈیا پہ آپ لوگ اپنا ہاتھ سنبھال کے رکھیں, عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اور جانثاران عمران خان اور
انصاف ٹریڈ ونگ یہ عمران خان کی آواز پر ہر وقت حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ہم عمران خان کو رہا بھی کرائیں گے اور اسے وزیر اعظم بھی بنائیں گے. والسلام جی. محمد آصف. جی تو یہ آپ نے سنا عاطف حلیم صاحب کا کہ وہ کیا پریپریشنز وہاں پہ ہو رہی ہیں اور کیا تیاریاں ہیں اور کیا صورتحال ہے اس وقت کنٹری میں. تو وہ اچھا آج کی جو سب سے بڑی خبر جو مجھے لگ رہی ہے جو کہ آج جنید اکبر صاحب نے جب یہ سارے یہ ڈیٹیلز دے رہے تھے تو جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر لارج سکیل ری شفل ہونے والا ہے. ری شفل, ہاں جی آپ نے یو ہرڈ می رائٹ, یہ جنید اکبر صاحب نے آج کہا ہے کہ پارٹی کے اندر بہت ہائی لیول کا ری شفل ہونے والا ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی ہارڈ لائنرز کو ہم لا رہے ہیں. یعنی کون ہارڈ لائنرز کون ہے؟ جو کہ بہت ہی جنونی جو پی ٹی آئی والے ہیں, یہ جو چمچے ہیں جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں, ان سب کو جو ہے ہم ہٹا رہے ہیں کی پوزیشنز کے اوپر. یہ آج کی سب سے بڑی خبر تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہم کو اپنے بھی کچھ فنڈز جو ہیں ان ریلیز اور چیزوں کے لیے یوز کرنے چاہیے. 24 گھنٹے ہم چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈاپور کے اوپر جو ہے وہ تکیہ نہیں کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پبلک ریلیز اور یہ جو بھی کوئی ورکرز ہے اور یہ جو گیدرنگز ہوتے ہیں ہمارے, اس کے اندر ہم کو بھی فائنینشلی کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ریلیز آنے والے ہیں ان کے اندر اب ہم کنٹریبیوٹ کریں گے. انہوں نے کہا جی کہ 70 ولیج کاؤنسلز جو ہوتے ہیں وہ ایک MNA کے نیچے ہوتا ہے. ایز اے ریزلٹ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے پبلک کو بولنا کہ جی تم اپنے گاڑیاں لے کر آؤ, اپنے ریسورسز یوز کرو, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ایک بڑا جلسہ کرنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں ہم کو کرنے پڑیں گے اور پروسیجرز جو ان کو رائٹ کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کے پی کے اوپر عمران خان صاحب کا یہ بہت بڑا اعتراض آیا تھا کہ جی وہاں پہ ان کو خبر آئی تھی کہ جی کوئی کرپشن کی جو ہے وہ چل رہی ہے جس کے اوپر بہت کھینچا بھی تھا انہوں نے علی امین گنڈاپور کو. اسی سلسلے میں لوگوں نے آج سمجھا کہ جنید اکبر صاحب یہ سب بات کر رہے ہیں, لیکن اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہارڈ لائنرز جو پی ٹی آئی سے بہت جنونی ہے یہ کون ہے, کن کو لایا جا رہا ہے, کون سے لیول پہ جو ہے یہ پارٹی کا ری شفل ہو رہا ہے اور یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کون سے MNAs اور کون وہ لے کر آئے, وہ ابھی پتہ نہیں چلا, وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بہرحال انہوں نے کہا جی انہوں نے علی امین گنڈاپور کو بھی جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ چیف منسٹر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہمارا بندہ ہے یہاں پہ صوبے میں, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اس کی عادت ہے کہ وہ ہر ورکر کو اور ہر جو پارٹی ونگ ہے اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے, تو ایز اے ریزلٹ ہم کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ جناب بہت سارے میجر چینجز آ رہے ہیں, تو بریس فار اٹ, بس یہی ہم کہہ سکتے ہیں. یہ تھی ہماری آج کی اسپیشل رپورٹ.